الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس عظیم مخلوقات اور کائنات میں جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے تنہا بنایا اور اللہ ہی اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہی نے وجود اور شکل و صورت عطا کی، اللہ ہی اپنے خزانوں سے اس میں نفع اور نقصان کی صفت رکھ رہے ہیں، اس اللہ نے اس انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا اور ساری دنیا کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ انسان جب آیا ہے تو هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک انمول نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی، اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو شرافت اور کرامت بخشی، پھر ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا تاکہ جس مقصد اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس میں فرق نہ آئے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے انسان کا ٹھکانہ نہیں بنایا۔ اللہ تو کریم ہیں، سخی ہیں، ارحم الراحمین ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، بغیر مانگے دیتے۔ تو یہ دنیا تو ایک چھوٹا سا اللہ کی مخلوقات میں سے ایک کرشمہ ہے کہ یہ ایک دنیا اگر مچھر کے دو پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی نہ ماننے والے کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی اس میں عطا نہ کرتے۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات سب سے خوبصورت شکل عطا کی، سب سے زیادہ عزت اور کرامت بخشی، اور سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا اور کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا۔ اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں تم اور جنات، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت ہے، یعنی اللہ کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی نہروں کا، اس کے محلات کا، وہاں کی خوشی کا، وہاں کی جوانی کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اور اس کو موقوف کیا ہے انسان کے ایمان اور اعمال کے ساتھ، جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور اعضاء کے استعمال کے ساتھ ہے، باہر کی چیزوں کے ساتھ نہیں۔ اگر باہر کی نعمتیں دی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرنا۔
اور فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں اس دنیا سے جانے کے لیے بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا مستقبل آخرت ہے اور مسائل آخرت کے مسائل ہیں، کیونکہ دنیا کے مسائل کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ سورج کو نکالنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو بتاؤ، اگر سورج کو دوپہر میں تمہارے سر پر کھڑا کر دوں، تم میں طاقت ہے کہ سارے بادشاہ، ساری فوجیں، سارے جہاز، سارے راکٹ، سارے ہتھیار، ساری بندوقیں اور توپیں اور ٹینک لے آؤ میدان میں، سورج کو ذرا برابر بھی سرکا سکوں؟ اور اللہ تعالیٰ اگر سورج کو جو ہے غروب کر کے ڈبو کر نہ نکالیں اور روک دیں، تم سورج کو لا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کے اسباب یہ دھوکہ دینے والے، کیا مطلب نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ سورج سے روشنی حاصل ہو رہی ہے، ہواؤں سے ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے، پانی سے پیاس بجھ رہی ہے، کھانے سے بھوک دور ہو رہی ہے، کپڑوں سے گرمی سردی دور ہو رہی ہے، گھروں سے راحت مل رہی ہے۔ حالانکہ یہ تو خود مخلوق ہے، اپنے پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، اور جو نفع ہمیں اس سے حاصل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ نے دیا، اور فنا ہو جانے والی چیز، فنا ہو جانے والی یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اصل ذات اللہ کی ذات ہے، اصل ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ پھر عبادت بھی ایسی کہ اللہ خالق اور رب اور مالک ہیں، اور ہم مخلوق اور اس کے بندے مرزوق، اور ہر جو ہے اپنی حاجت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ تو ہر وقت اللہ کی ماننا، کسی وقت بھی ہم اس سے باہر نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے دین بھی ایسا دیا کہ کسی وقت بھی ہم اللہ کے امر سے باہر نہیں۔ تو اس لیے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ نے دی ہے، اس لیے فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ نے وعدے کیے ہیں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک بہت لمبی زندگی آنے والی ہے، ترازو قائم کیا جائے گا، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہی سب کچھ ہے اور اسباب سے کچھ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے، ان الشیطان یعدکم الفقر، حکومتوں کی نوکری کرو اور کمپنیوں میں لگو